کہ اگر ڈکی بائی ورسز شام ادریس کنٹروورسی نہ ہوئی ہوتی تو آج ڈکی بائی نہ ہوتا. لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے why after 7 years. مشہور یوٹیوبر شام ادریس کا 7 سال بعد ڈکی بائی کو جواب کہ کس طرح 7 سال میں نے خاموشی سے گزارے، صبر کیا اور آج لوگوں کو ڈکی بائی کی اصلیت پتہ چل چکی ہے. یہ الفاظ ہیں شام ادریس کے. جناب عالی کا 7 سے 8 سال پیچھے چلے جائیں. شام ادریس پاکستان کا وہ یوٹیوبر تھا جو ایک ویڈیو پر 10 11 15 ملین ویوز لیتا تھا، اور اس وقت ڈکی بائی شام ادریس پر لانتیں کرتا تھا کہ یہ اپنی بیگم دکھاتا ہے، اپنی بیگم کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہے. کیونکہ آج سے 7-8 سال قبل اگر چلے جائیں تو ڈکی بائی روسٹنگ کرتے تھے. جو لوگ اپنی مائیں بہنیں دکھاتے تھے ان پر تنقید کیا کرتے تھے، لیکن اتنا ہی پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے اپنی ماں بہن دکھانی پڑے گی. یعنی جس طرح آپ شام ادریس پر تنقید کرتے تھے آج وہی کام کر رہے ہیں. شام ادریس نے کہا کہ میں نے 7 سال خاموشی اختیار کی. آج میں 7 سال بعد ڈکی بائی کو جواب دوں گا کہ کس طرح اس شخص نے مجھے ڈی فیم کیا. جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیوز بناتا تھا، ولاگنگز کرتا تھا، تو یہ شخص میری بیوی کے حجاب کا مذاق بناتا تھا. اگر میری بیوی حجاب کیے ہوئے میرے ساتھ ولاگنگ بناتی تھی، کچھ ہلا گلا کیا کرتی تھی، تو یہ شخص مجھے اور میری بیوی سمیت میری فیملی کو ٹارگٹ کیا کرتا تھا. اور بدقسمتی شام ادریس کے باقول کہ اس وقت کے میرے دوست جا کر ڈکی بائی کے جن میں شوز وغیرہ جس طرح کے بڑے بڑے یوٹیوبر شامل ہیں، جن کو یہ محسوس ہو چکا ہے کہ شام ادریس کے ویوز کم ہو چکے ہیں اور اب روسٹنگ میں ڈکی بائی کے ویوز آ رہے ہیں. جناب علی شام ادریس جو کہ پاکستان کا ایک ٹاپ کلاس یوٹیوبر ہے، پڑھا لکھا ہے، ہائی کلاس کا ہے، 7 سال سے یوٹیوب کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں کیا. 7 سال بعد لوگوں کو بتایا کہ شاید ڈکی بائی یہ سمجھتا تھا کہ میں ختم ہو چکا ہوں، لیکن آج میں کینیڈا کے اندر اپنا ایک ویل سیٹس بزنس رن کر رہا ہوں اور میرے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر میں یوٹیوب پر لگاتا رہوں تو شاید 7 سال میں اتنا پیسہ نہیں بنا پاتا. ماضی کی بات کی جائے تو ڈکی بائی جو لوگ اپنی بیویاں دکھاتے تھے یا فیملی ولاگنگز کرتے تھے، ان کو دن اور رات روسٹ کیا کرتا تھا، گندی گالیاں دیتا تھا. اور ڈکی کا ماضی پاکستان تو کیا ایک دنیا بھر میں مشہور ترین ہے. جو اردو سمجھتے ہیں، بھارت میں، ایشیا میں جتنے بھی لوگ جو اردو سمجھتے ہیں وہ ڈکی بائی کا ماضی جانتے ہیں. آج ڈکی بائی اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں. جناب عالی ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، لیکن بات وہی آگے کہ آپ کسی شخص کو تب تنقید کا نشانہ بنائیں اگر وہ کام آپ خود نہیں کریں. جب آپ خود وہ کام نہیں کر رہے تو آپ لوگوں کو برا بلا کہہ رہے، لیکن آج اگر وہ لوگوں نے کام چھوڑ دیا تو آپ نے اپنی بیوی دکھا کر ویوز حاصل کرنے شروع کر دیے. شاید ادریس نے اپنی ولاگ میں اپنی بیوی کو لیا جس بیوی کو ڈکی بائی روز ذلیل کیا کرتا تھا، حجاب پہن کر، یعنی ادریس کی بیگم کی مقبری کرتا تھا، طنز و مذاق کرتا تھا. وقت نے ایسا بدلاؤ کیا کہ اس شخص نے مجھے گرفتار کروائے، اس نے مجھے جیل کروائی. یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے. ڈکی بائی کے جب یوٹیوب بدلاؤ نے کلاس لگائی تو کس طرح بدل کر جیل کا سامنا کرنا پڑا. ابھی حال ہی میں جب ان ریویوز کے ساتھ جو سلوک ہوا، ان سب میں ڈکی بائی شامل ہے. جس چیز کو ایکسپوز کیا، طلحہ نے جس طرح اپنے ولاگ میں بار بار ریویوز میں بتایا ہے کہ میرے باپ کو جو اٹھایا گیا، میرے باپ کو جو کرنٹ لگائی گئی، وہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. میں ذات تک رہتا ہوں تو شاید میں معاف کر دیتا، لیکن اب میں معاف نہیں کروں گا. شاید ادریس نے کہا کہ میں 7 سال خاموش رہا کیونکہ لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ میں غلط ہوں. لوگوں کا ایسا مائنڈ واش کر دیا تھا ڈکی بائی نے. لیکن 7 سال بعد آج لوگوں کے سامنے ڈکی بائی کی اصلیت سامنے آ گئی کہ یہ شخص کس طرح لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کو جیل میں کروا دینے، یعنی پیسے کا استعمال کرتا تھا. یعنی کچہری ہر جگہ پر اس شخص کو اس بات کا گمنڈ تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے. شاید ادریس کے بقول جب میں اپنی بیوی یا اپنے بچوں کے ساتھ ویڈیوز بناتا تھا تو فنی کانٹیکٹ بناتا تھا اور اس شخص کو اتنی تکلیف تھی کہ دن رات مجھ پر لانتیں کرتا رہتا تھا. لیکن آج وہی ڈکی بائی جو اپنی بیوی کو خود میک اپ کر رہا ہوتا ہے اور بیوی اس کو میک اپ کر رہی ہوتی ہے، بیوی بنا دوپٹے کے ڈانس کر رہی ہوتی ہے. جب میری بیگم حجاب کر لیتی تھی تو اس کو حجاب پر کس قدر برا لگتا تھا، اور آج اپنی بیوی بنا دوپٹے لوگوں کی شادیوں پر جا کر دمار ڈال رہی ہوتی ہے، ڈانس کر رہی ہوتی ہے. آج اس شخص کو وہ سب کچھ برا نہیں لگ رہا کیونکہ ڈالرز کا گمنڈ ایسا ہے کہ آپ اپنا ماضی بلا کر یا ماضی میں کیے جانے والے کام بلا کر صرف اپنی نظر مستقبل پر رکھتے ہیں. اب شام ادریس کے قریبی دوست شہروز جعفری، زید علی جو کہ اتنے قریبی دوست تھے
کہ شام ادریس نے اپنے ہاتھ سے شہروز جعفری کو چینل بنایا، اس کو پبلک لوگوں میں کیا، اس کی پہچان دلوائی، لیکن وہ بھی ڈکی بائی کی جھوٹی باتوں پر بیٹھ گیا۔ اس کا شام ادریس کو اس قدر افسوس تھا کہ جن کو ہاتھ پکڑا کر چلنا سکھایا لیکن انہوں نے میری پیٹھ میں ہنجر کھوپ دیا۔ لیکن اب بے شک شاویز جعفری اور شام ادریس کی دوستی ہو چکی ہے، لیکن ماضی میں جس طرح شاویز جعفری نے شام ادریس کو دھوکہ دے کر ڈکی بائی کے ساتھ ملے، شام ادریس کو اس قدر دکھ اور افسوس ہوا تھا کہ آج بھی اپنے ویلاگ میں ماضی میں کیے جانے والے حرکات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ماضی میں بہت زیادہ برا میرے ساتھ کیا گیا ہے۔ ڈکی بائی نے میرے ساتھ بہت زیادہ برا کیا، میری بیوی پر بہت زیادہ تنقید کی۔ میں اور میری بیوی عوام کے سامنے آ کر فنی کانٹیکٹ بناتے تھے اور عوام کو ہنساتے تھے، اور اس کو میری بیوی کے حجاب کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف تھی، اور آج اس کی اپنی بیوی اروبا جو کہ عوام کے سامنے آ کر ڈانس کرتی ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ اس کے بنا دوپٹے پر، اب اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میری بیوی کے حجاب پر اس کو بہت زیادہ تنقید تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کا پہیہ ہمیشہ گھوم کر آتا ہے، مکافات انبل ہے، اگر آپ لوگ کسی کے ساتھ برا کریں گے کل کو آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ عزت اور ذلت بے شک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ڈکی بائی نے ادریس صاحب کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن آج یہ 7 سال بعد خود ذلیل اور خوار ہو چکا ہے۔ پہلے یہ عوام کے اوپر بہت زیادہ تنقید کیا کرتا تھا، لیکن آج جب عوام نے اس کو پر تنقید کرنا شروع کی تو آج اس کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ ٹیک چینل ہے جن کا طلحہ نام ہے، انہوں نے ان کے اوپر ان کے کورس ایکسپوز کرنا شروع کیے تو ان لوگوں نے طلحہ کے گھر کے اوپر چھاپا ڈلوایا، پھر طلحہ کے والد کو گرفتار کر کے لے گئے اور ان کو کرنٹ بھی وہاں پر لگواتے گئے۔ جب ان کی اپنی باری آتی ہے ایکسپوز ہونے کی تو جو ان کو ایکسپوز کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے گھر کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ اپنی باری ان لوگوں کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جب تم لوگ کسی دوسروں کی بیویوں کے بارے میں بات کرتے ہو کیا اگلے بندے کو برا نہیں لگتا؟ یہ بات کوئی سمجھ سکتا ہے۔ شاہد ادریس انتہائی اچھے اور ایماندار انسان ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اگر ماضی سے یوٹیوب پر کام کرتا رہتا تو شاید میں کبھی اتنا پیسہ نہ کما سکتا جتنا میں نے کینیڈا کے اندر اپنا بزنس رن کر کے پیسہ کما لیا ہے۔ مجھے اپنے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں آپ لوگوں کو سچائی بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے بارے میں باتیں کی تھی، جن کی وجہ سے میں نے اپنا یوٹیوب چینل چھوڑ دیا ہے، آج میں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں کہ آج ان کی باری اپنی آ چکی ہے۔ یہ اپنی بیویوں کو بنا دوپٹے کے یوٹیوب پر دکھاتے ہیں، ٹک ٹاک پر لائیو لے کر آتے ہیں، اپنے دوستوں کی شادیوں میں لے کر جا کر دمال ڈلواتے ہیں۔ آج ان کو ذرا خیال نہیں آ رہا کہ 7 سال پہلے ان لوگوں نے کیا بات کی تھی۔ ڈکی بائی انتہائی غلط قسم کا انسان ہے، اس کو ذرا شرم نہیں آتی کہ یہ کسی کے اوپر کیا بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور دے دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔